چکا ہوں پھر بھی میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں میں دشمنوں میں ہوں کہ تیرے دوستوں میں ہوں تیرے قریب آگے بڑی الجھنوں میں ہوں میں دشمنوں میں ہوں کہ تیرے دوستوں میں ہوں تیرے قریب آگے ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. دعايا يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أيديك أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أيديك رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي عفوك يا ربي أنا في رحاب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعونی استجب لکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزار بار بشو امدہن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان سید کاظم شرفی روحانی دعائیں پروگرام میں آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین آئیے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم گفتگو کریں گے بلاؤں اور مصیبت کے لیے اہم دعاؤں کے بارے میں. کیا دعائیں پڑھی جائیں مصیبت کے وقت یا بلائیں جب آئیں اس وقت؟ کیا سبب ہے بلائیات نازل ہونے کا؟
کیا سبب ہے مصیبت ہم پر نازل ہوتی ہے؟ آئیے اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں حضرت العلامہ مفتی سید واحد علی صاحب، جامعہ نظامیہ سے آپ کا تعلق ہے. محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی گفتگو میں بتایا کہ بلاؤں اور مصیبت سے جو ہے بچنے کے لیے ہم دعائیں پڑھتے ہیں. یہ بلائیں جو نازل ہوتی ہیں سلطانی یا آسمانی بلائیں کہا جاتا ہے، کیا اس کی وجہ، اس کا سبب ہم خود ہوتے ہیں یا پھر ہمارے جو افعال ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کیا ایسی چیزیں نازل کی جاتی ہیں لوگوں پر، پھر اس کے لیے ہم دعا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم اس کا سبب کیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انسان پر جو مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس سلسلے میں ہمیں قرآن کریم میں دو قسم کی باتیں ملتی ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورہ عنکبوت کے آغاز میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. حقیقت اس کے برخلاف ہے. جب لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں تو ایمان والے بندوں کو صرف زبانی طور پر ایمان لائے کہنے پر ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس ایمان کا امتحان بھی ہوگا. اس کی بنیاد پر آزمائش بھی ہوگی، مصیبتیں بھی آئیں گی، بلایات نازل ہوں گی، اور ہر قسم کے ماحول میں، ہر حالت میں ایمان والے بندے کو امتحان سے گزرنا ہوگا. راحت اور سکون میں جس طرح وہ شکر گزاری سے کام لے رہا ہے، اسی طرح فتنے کے موقع پر، بلا کے موقع پر اور مصیبت کے موقع پر اسے صبر و تحمل سے کام کرنا ہوگا، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہ کر زندگی گزارنی ہوگی. اس سلسلے میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی جانب سے ایمان والے بندوں کی آزمائش ہے، امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے یا شکوہ کرنے لگتا ہے. جس طرح پروردگار عالم راحت دے کر آزما رہا ہے کہ بندہ راحت و سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، تو شکر گزاری کر رہا ہے کہ پروردگار تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے. عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور ساری عبادتوں میں، سارے احکام پر عمل آوری کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہا ہے. جس طرح راحت اور سکون میں، اطمینان میں اور پرسکون حالات میں زندگی اچھی طرح گزار رہا ہے، صبر بھی کر رہا ہے، شکر بھی کر رہا ہے، فرمانبرداری کر رہا ہے، نمازوں کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، سارے معاملات ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں. اس کے برخلاف کچھ دیر کے لیے حالت بدل جاتی ہے اور راحت کے بجائے مصیبت آ جاتی ہے، اور سکون و اطمینان کے بجائے ابتلا اور آزمائش کی کیفیت آ جاتی ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی بندے کو ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ جس طرح وہ نعمت میں شکر گزاری کر رہا تھا، اسی طرح مصیبت و آزمائش میں بھی شکر گزاری کرے گا، صبر و تحمل سے کام لے گا، خدا کو خدا سمجھے گا، یا پھر شکوہ کرنے لگ جائے گا کہ کیا ہم ہی ملے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر مصیبت نازل کر دیا. اس طرح کی گفتگو ہوگی یا پھر کیا ہوگا. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اس کے علاوہ دوسرے بھی اسباب ہیں. جی انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. ناظرین آئیے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، پہلے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم. جی ہلو، السلام علیکم. جی بہن، وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ ہم شبانہ بول رہے ہیں کولکاتہ سے. جی شبانہ صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مولانا صاحب ایک دعا بتائے تھے یا لطیف یا حلیم رشتے کے لیے، جی. اور کہے تھے کہ دادا کی تعداد میں پڑھنے کے لیے. جی. تو ہم لوگوں نے پڑھا تو کافی اچھا رشتہ آیا، لیکن اور بات چیت بھی ہو گئی. وہ لوگ گھر آ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی کاسٹ کی پرابلم کی وجہ سے اب وہ لوگ مکر رہے ہیں. جی. لیکن گھر والے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہی رشتہ واپس ہو جائے. تو کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے وہ واپس آ جائے. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں فیاض احمد محبوب نگر سے بات کر رہا ہوں. جی فیض بھائی، پروگرام میں استقبال ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ایک دو تین مسائل میں پوچھنا چاہتا ہوں.
اور میں کسی کے سامنے جانا ہے تو ہمت بسر نہیں ہوتی. جی آواز تھوڑی کم ہے آپ میں کی تھوڑا. کسی کے سامنے جانا بولے تو ہمت نہیں ہوتی. جی جی اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم سامنے والے کے پاس گئے ہیں تو ان کے پاس کام ہو جائے ہمارا. جی اور ایک گم شدہ چیز مل جائے اس کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کا بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا اچھا. جواب دیا جائے گا. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بچوں کے رشتے کے تعلق سے پریشانی بہت چل رہی ہے, پریشان ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین, اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیں بھائی. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بلائیں آئیں, ایسے وقت جب آدمی ان تمام باتوں میں گھرا ہوا ہے, مصیبتوں میں, کیا ہمارے لیے کون سی دعائیں اس معاملے سے بچنے کے لیے رہنمائی کرتی ہیں, کون سی دعائیں ہیں؟ جی اس پر بھی گفتگو کریں گے. جی بندے مومن اگر ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے, یہ آپ نے بتایا کہ آزمائشیں ہیں, آزمائشوں کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح بندے مومن کو رہنا چاہیے؟ جی یہ بڑا ہی اہم سوال آپ کر رہے ہیں کہ آزمائش کے وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آزمائش ہم پر ہو رہی ہے تو یہ ہمارے مرتبے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہم موجود ہیں, قرب ہم کو حاصل ہو رہا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جی کہ اشد الناس بلاء الانبیاء, سارے لوگوں میں سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کا طبقہ ہے. جی انبیاء کرام ساری مخلوق میں سب سے اونچے مرتبے کے حضرات ہیں, ان سے اوپر کوئی اور مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا. منصب نبوت, منصب رسالت مخلوق کے لیے آخری اوپری درجہ ہے, اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے, عادت الہیہ یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے جتنا زیادہ محبت رکھتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے, اتنا ہی اس کو امتحان اور ابتلا میں ڈالتا ہے. اور اس کی صلاحیت اور قابلیت کے ذریعے لوگوں کو یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس سے محبت رکھتا ہوں, اس کو میں اپنا مقرب بناتا ہوں, اس کو میں اپنا قرب عطا کرتا ہوں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آزمائش میں کامیاب اترتا ہے, مصیبت میں بھی میرا نام نہیں چھوڑتا, مجھ کو یاد رکھتا ہے, میری اطاعت کرتا ہے, ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ مجھ سے مکمل طور پر وابستہ رہتا ہے. یہ ہم کو ذہن نشین رکھنا چاہیے, اور یہی ہمارے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا جائے, نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے, فرشتہ ہوا کا آ کر پوچھتا ہے کہ آپ اشارہ فرمائیں, آپ حکم فرمائیں تو میں نمرود کی اس خطرناک آگ کو لمحے بھر میں بجھا دیتا ہوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس اختیار کو نہیں لیتے. آپ یہ نہیں فرماتے کہ تم اس کام کو کر جاؤ, آپ ہوا کے فرشتے سے مدد طلب نہیں کرتے, اس کو حکم نہیں فرماتے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو دیکھتے ہیں. خداوند عالم, پروردگار عالم خود جب چاہتا ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں تو پھر میں اللہ کی مشیت پر راضی ہوں, میں اللہ کی مشیت پر مکمل طور پر سرنگوں ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے میں اس پر مکمل طور پر تیار ہوں. تو اس طرح ہم کو چاہیے کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت
اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے صبر اور شکر کے دامن کو نہ چھوڑیں اور مکمل طور پر صبر و تحمل سے کام لیں. بے شک، بہت شکریہ. ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلائیں یا مصیبت بندے مومن پر نازل ہوتی ہیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اولیاء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام پیش کرنے کے لیے تعاون کیا ہے نورامنٹ والوں نے. نورامنٹ والوں کے ہم بہت مشکور ہیں. ناظرین، آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے. روحانی دعائیں. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर. महसूस करें खबरों की धड़कन. روحانی دعائیں. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بری عادتوں سے بچنے کی دعا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور مجھ کو اپنی رحمت خاص سے نیک بندوں میں داخل رکھیے. روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. 9 سفر المظفر ہے ہندوستان میں. ناظرین، آئیے ایک کالر اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی، کون بات کریں؟ میں ذاکر والا
جی ذاکر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں ہمارے لڑکے 11 سال کے جی اس کے کیا کوئی دقت ہے، وہ ایک لڑکا ایک ساتھ ہوئے تھے، ان کے لیے کوئی دقت ہے، اس لیے کوئی دعا یا کوئی بتایا اس کے لیے؟ کیا ہوتا ہے لڑکے کو؟ لڑکی سر ہماری عمر کمزور ہے بہت، مطلب ایک لڑکا ایک ساتھ ہوئے تھے ہمارے، دونوں ہوا تھا، ٹھیک تو لڑکا تو ایک دم اچھا ہے، اسکول جاتا ہے، لڑکی چلتی پھرتی ہے، لیکن اترے نہیں زمانہ چلتا ہے، طاقت نہیں ہے، بولنے میں دقت ہے، سمجھ گیا، ڈاکٹروں کو لگا بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک دم صحیح ہے، لیکن یہ جنم سے ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک بہت شکریہ آپ کا ذاکر بھائی کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہم بنگال اسد نگر سے بول رہے ہیں، محمد علی۔ محمد علی صاحب، پروگرام میں استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں امام صاحب لگاتار 4 جمعہ سے یہی ایک ہی موضوع پر تقریر کر رہے ہیں، اچھا، کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی مالک بنا ہے میرے نبی کو، اور ہر چیز پر میرے نبی کا حکومت چلتا ہے۔ ٹھیک، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ بنی اسرائیل میں کہا گیا علام یق اللہ شریک فی الملک، اللہ اپنی بادشاہ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کچھ معجزہ کا انہوں نے حوالہ دیا، کچھ قرآن کی آیت ان فتح اللہ کا فتح مودی کا حوالہ دیا، کچھ محبت کے حوالہ دے کے ثابت کرنا چاہا کہ اس کائنات کا موٹا موٹی ذاتی مالک اور ایک عطائی مالک ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتا دیں گے تو ہم لوگ تھوڑا بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ابھی آپ کا ہم آپ کے سوال کو نوٹ کر لیے ہیں، موضوع سے ہٹ کے ہے آپ کا سوال، انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت رہے تو ہم جو اس کو شامل کریں گے۔ آئیے ناظرین، جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بلاؤں اور مصیبت سے بچنے کے لیے اہم دعاؤں کے سلسلے میں، مفتی صاحب سب سے پہلے وہ ایسی دعا بتائیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں جو پڑھی جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی جب مصیبت میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے امتحان اور آزمائش ہے، اور صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور گیلا شکوہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اگر وہ مصیبت کے موقع پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف بھیجنے کی وجہ سے جو مصیبت اور بلا ہے وہ ٹل جاتی ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ظاہر ہے 10 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو 10 مرتبہ رحمت نازل ہو اور بندہ پریشان رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ تو درود شریف میں اگر مشغول ہو جاتے ہیں اور درود شریف کو اپنا ورد بنا لیتے ہیں تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رحمتیں نازل ہوں گی اور جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی، آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ سبحان۔ شبانہ صاحبہ نے جو سوال کیا تھا کولکتہ سے، ایک رشتہ آیا تھا، ہم نے دعا جو بتائی تھی اس سے قبل، جی رشتہ آیا، لیکن وہ رشتہ کسی معاملے پہ تھوڑا سا ٹوٹنے کی قریب ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا رشتہ ہے، وہ پھر سے آ جائے۔ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ ہم سے وہ رشتہ جڑ جائے پھر سے۔ جی، تو بہن صاحبہ کو چاہیے کہ جو دعا انہیں بتلائی گئی تھی جس کو وہ اب تک پڑھتی رہی ہیں اسی کو کنٹینیو کریں، جاری رکھیں، اور جو اس کا معنی اور مفہوم ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بہتر سے بہتر رشتہ ہوگا ان کے نصیب میں ضرور ان کو حاصل ہو جائے گا۔ جی، فیض صاحب نے میم نگر سے سوال کیا ہے کہ کسی کے بھی سامنے انٹرویو ایسا جو معاملہ ہوتا ہے، چاہتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، ہمت نہیں رہتی، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ اس کے لیے بھائی صاحب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے معز۔ معز کے معنی آتے ہیں عزت دینے والا، تو یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں نفسیاتی طور پر اور مختلف طریقوں سے، تو اگر یہ معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا معز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام مبارک کا ورد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے اسماء ہیں فدعوہ بہا، تم
ان اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو اللہ کا حکم ہے، حکم کے مطابق ہم اللہ کے جس نام کے ذریعے اسے پکارتے ہیں اس نام کا اثر یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یا معزو یا معزو، یہ چلتے پھرتے اور بطور خاص جب وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور جب ان کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ ناکام ہو جائیں گے، اس وقت بطور خاص اور عمومی طور پر بھی ہر وقت پڑھتے رہیں یا معزو یا معزو. اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں کہ شروع اور آخر میں درود شریف طاق عدد میں پڑھ لیں. آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی اندے پور سے بول رہا ہوں، راجستھان سے. جی بھائی. جی اختر بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میری بچی ہے، سید فوزیہ نام ہے اس کا. ماشاء اللہ. جی ان کے میاں بیوی کے آپس میں تکرار ہوتی رہتی ہے. جی اس متعلق کوئی دعا مت بتائیے. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وشال. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ ہم ناگپور سے بول رہے ہیں، مسز ذکیہ. جی بہن. بچہ نا اپنی دکان کا نام رکھا ہے کہ بزنس ہونے میں لوگ آتے ہیں بول کے وشال رکھے. تو میں اس بات سے اعتراض کر رہی تو نہیں مان رہے، ان لوگ بول رہے ہیں بزنس کے دل کے حساب سے رکھے، اس میں کوئی بدعت یا شرک تو نہیں ہوتی، حرام تو نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین، آئیے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. مفتی صاحب، مہاراشٹر سے سوال تھا، بچوں کے رشتے میں پریشانی آ رہی ہے، گھر میں بھی پریشانی ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ مختلف طریقے سے پریشانی کی بات کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر جیسے کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی اگر تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پریشانی ٹل جاتی ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر ختم تک آدھے صفحے سے کچھ زائد اس کا حصہ ہوتا ہے. یہ 2 آیتوں کا ورد رکھیں، صبح شام ایک مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں، اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. تو ان آیتوں کا یہ اثر ہوتا ہے، جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. اللہ کی ذات سے امید کی جائے اور اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ کلام خداوندی پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا اثر یقیناً ہوگا. جی، اس کے بعد سوال تھا، ذاکر صاحب نے سوال کیا تھا، لڑکے کو پریشانی ہے، جی، یعنی کہ وہ کمزور ہے بہت، جی جی، کسی بھی معاملے چلنے پھرنے کے تعلق سے بتایا، بہت جگہ بتایا، لیکن قوا جو ہے مضبوط نہیں ہوئے ہیں. کوئی ایسی دعا بتائیں کہ وہ قوا مضبوط ہو اور